بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ جب سے یہ حکومت چینج ہوئی 9 اپریل کے بعد، میں نے دیکھا کہ ہر عام بندہ جس میں مزدور، کسان، چھابڑی والا، جو بھی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، ان کی زبان پر ایک ہی سوال ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کی زبان پر ایک ہی سوال ڈسکس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی ووٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو کب ہوں گے۔ بس اسی بات پر ہم سب کی باتیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ آگے ہمیں جواب تو ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس کہ کب ہوں گے۔ پہلے کچھ عرصے تک یہ تھا کہ جی ہو جائیں گے، عدالت مداخلت کرے گی، لیکن دسمبر میں ہم نے دیکھا، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی عدالتیں کہتی رہیں کہ جی بلدیاتی انتخابات کروائیں، عدالتیں کہتی رہیں کہ جی الیکشن کا کوئی سامان کریں، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ عدالت کچھ کہہ رہی ہے۔ لفظ وہ جو میں نہیں کہنا چاہتا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی کہ کوئی قانون کی بات ہو رہی ہے۔ معاشرتی طور پر بھی ہمارے ہاں اخلاقیات ختم ہو گئیں۔ ہر عام بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، پیسے ویسے اس کے پاس ہے نہیں، حالات اور واقعات اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ، پہلے بھی مہنگائی ہوتی رہی، لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ اتنے بے چین ہیں کہ جی ایک متوسط طبقے کے لوگ، جن کے پاس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی مڈل فیملی، وہ مڈل فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بہت پریشان ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے نا لوئر مڈل فیملی بھی پریشان ہے، اور اس کے بعد جن کے پاس کچھ ہے اچھا خاصا، وہ بھی اس بات پر پریشان ہے کہ جی اب ہمارا ہوگا کیا، کیونکہ بزنس ڈاؤن ہے، بزنس کمیونٹی اپنے اپنے رونے کو رو رہی ہے، اور جو لوگ بس کچھ تھوڑے بہت وہ لوگ آسانی میں، جن کے کچھ کوئی چاچا، ماما، تایا کوئی باہر ہیں، اس کے بعد اور کوئی بندہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر ہمیں بہت ساری چیزیں اپنا لی ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بہت کمزور ہیں، اخلاقی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، اور معاشی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہمارے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ اب میں نے کل نیوز پیپر دیکھ رہا تھا، تو میں نے پڑھا کہ جی مریم نواز صاحبہ، جو بڑا عمران خان صاحب کے دور میں اپنے آپ کو بڑا لیڈر ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اور کہتی تھی کہ جی مہنگائی مکاؤ مارچ، اور یہ ساری کہانیاں سنائیں، بلاول زرداری صاحب بھی، اور وہ کیا نام ہے وہ شہباز صاحب کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کے بچے کا حمزہ شہباز صاحب، وہ بھی اسی بات پر لگے ہوئے تھے۔ لیکن کل میں نے سنا کہ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مہنگائی ختم نہیں ہو سکی، نہ ہی ہو سکتی ہے، اور شہباز صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اگر شہباز صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس کے باوجود مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ محنت کس بات کی کر رہے ہیں؟ صرف اپنے کیس ہی ختم کروائے انہوں نے، جب سے یہ حکومت چینج کروائی ہے انہوں نے، اس کے بعد تو کوئی کام نہیں ہوا، یا پھر ان کے کیس میں جو لوگ ان کی تفتیش کر رہے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد تو کوئی نہیں ہوا۔ اور جن پر ہماری امیدیں تھیں، پچھلی ہماری عسکری قیادت، وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ باجوہ صاحب نے تو سنا ہے اعتراف بھی کر لیا، بہت سارے لوگ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی عمران خان اگر حکومت میں رہتا تو یہ ملک نہ رہتا۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا، اگر عمران خان رہتا تو یہ ملک نہ رہتا، تو اب ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے تو پہنچا دیا اس حکومت نے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارے موصوف کی نظر میں ملک رہنا اور نہ رہنے سے مراد یہ کون سی ڈیفینیشن ہے جو وہ بھائی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، باتیں خشک ہیں لیکن ایک عام آدمی کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ 2023 اور پاکستان
آپس میں میچ نہیں کر رہے. کل میں نے بھارتی جرنلسٹ اشوک صاحب کا ایک بیان پڑھا جو ٹویٹر پہ انہوں نے لکھا ہوا، ٹویٹ پڑھی ان کی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی 1 ارب $1 یعنی کہ 1.1 ارب ڈالر پاکستان کو چاہیے سروائیول کے لیے، اور ہمارے پرائم منسٹر اتنی رقم 2 لگژری طیارے خریدنے پہ لگا رہے ہیں. اب یہ بات انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے کی، لیکن میرے دل پر یہ بات بہت لگی. بینگا پاکستانی، بینگا ایک حساس انسان، کچھ دیر پہلے تک میں اپنے ملک پر فخر کیا کرتا تھا اور سوشل میڈیا پر پوسٹنگ کیا کرتا تھا. ان کا وہ ہمارے خلاف پوسٹ کرتے تھے انڈین، اور ان کے جواب میں بات کیا کرتا تھا ان سے. اب تو وہ ہر پوسٹ ان کی یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کی حالت بہت خراب ہے. جن کے اوپر ہم بات کیا کرتے تھے کہ جی ہماری فوج یہ، ہماری فوج وہ، آگے سے ہمیں وہ یہ سناتے ہیں کہ جی آپ کی فوج نے ہی تو آپ کے ملک کو تباہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے اداروں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر آسانیاں کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. یہ بات بہت مشکل ہے، یہ حالات بہت مشکل ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، یہ باتیں اگر آپ کو بہتر لگی ہوں، تو میرے اس چینل ساجد ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسروں تک یہ باتیں جو میں نے اپنی زبان میں کی ہیں ان باتوں کو پہنچائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.